کا فیصلہ آج فرما دیجیے، جو قید میں ہیں ان کی رہائی کا فیصلہ فرما دیجیے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے دیجیے، جن بچوں کی آنکھوں میں خواب ہے کچھ بننے کے، آج ان کے خوابوں کے پورا ہونے کا حکم سنا دیجیے۔ اے میرے مولا ہمارے ترقی کا باب آج لکھ دیجیے، اے رب کریم آج ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھینک دیجیے۔ اے اللہ دنیا میں اگر کوئی مجرم اقرار جرم کر دیتا ہے اور تو اسے حکومت معاف کر دیتی ہے، اسی وقت اسے جیل سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اے میرے مولا ہم سب کے سب آج آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم سے خطائیں ہوئی ہیں۔ اے میرے مولا اب تو اقرار کر لیا، اب تو ہمیں معاف فرما دیجیے، ہماری زندگیوں میں آسانی پیدا فرما دیجیے۔ اے رب کریم جو غریب ہے ان کی غربت کو دور فرما دیجیے۔ کسی کا بیٹا بیمار ہے اور اس کی ماں اپنے بیٹے کے لیے آج کی رات جھولی پھیلا کر اس کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر تجھ سے دعا مانگ رہی ہے، میری اس ماں کی دعا قبول فرما۔ ہماری کوئی بہن اپنے بھائی کے لیے دعا گو ہو، اس کی دعائیں قبول فرما۔ کسی کی بیوی اپنے شوہر اپنے گھر کے لیے مصروف دعا ہو، اس کی دعا قبول فرما لیجیے۔ اللہ آج کسی مومن کی دعا رد مت فرمائیے، آج کسی مومن کا سوال رد مت فرمائیے۔ آج اللہ جس نے بھی تیرے سامنے جولی پھیلا دی ہو، دامن پھیلا دیا ہو، اس کے دامن کو بھر دیجیے۔ یہ تیرے خزانے کس کے لیے ہے؟ یہ تیری نعمتیں کس کے لیے ہے؟ اللہ یہ دنیا میں یہ تو نے بہاریں لٹائی ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ عابدین سے فائدہ اٹھانے کا موقع نصیب فرما۔ یہ مجمع تیرے نبی کے چاہنے والوں کا ہے، تبھی تو ناک پر جھوک جاتا ہے۔ اے میرے مولا عشاء کی نماز سے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے تقاضوں کو دبائے ہوئے ہیں، تو ہی بتا انہیں تیری رضا کے سوا کون سی چیز لائی ہے؟ اے اللہ یہ نہ ہمارا نام جانتے ہیں نہ نسب جانتے ہیں، اے اللہ بس انہیں پتا چلا کہ کوئی انہیں تیری بات سنائے گا۔ رب کریم بیٹھے ہوئے ہیں، اب گھروں کو جائیں تو خالی ہاتھ مت بھیجنا۔ اے میرے مولا اے رب اپنے ہاتھوں کو بھر کر بھیج دیجیے۔ تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ تو نے عربوں کو دولت سے نوازا اور پیٹرول نہیں دے دیا۔ اے مولا ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی سب کچھ عطا فرما۔ ہماری عزت خطرے میں ہے، اے اللہ ہماری عزت کی حفاظت کے فیصلے فرما، ہماری بیٹیوں کی آبرو کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی آبرو کی حفاظت فرما، نوجوانوں کے جسم کی حفاظت فرما، ان کے جان کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا تنہا ننھے منھے بچے پھولوں کی طرح کانٹوں کے بیچ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اے رب ان کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجیے۔ 32 دانتوں کے بیچ ہماری زبان کی حفاظت کرنے والے رب ہمارے بچوں کی حفاظت کے فیصلے فرما، ارمان ان کے پورے فرما، خواب ان کے پورے فرما۔ اے رب کریم ہماری قوم سے جہالت کو دور فرما۔ ہم بکھرے ہوئے ہیں ہمیں متحد فرما دیجیے، ہم ٹوٹے ہوئے ہیں ہمیں جوڑ دیجیے، ہمارے آپس کے جھگڑے ختم فرما دیجیے۔ اے رب کریم اے خالق کائنات جو لوگ بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما دیجیے۔ اللہ جن کے پاس صلاحیتیں ہیں انہیں منتخب فرما دیجیے۔ اے اللہ جو ہمارے عالم اور حافظ روزگار کی تلاش میں ہے، مسجد کی تلاش میں ہے، مدرسوں کی تلاش میں ہے، اے رب کریم ان کو جگہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ کے روزگار میں برکت عطا فرما دیجیے۔ یہ قوم اپنے علماء سے محبت کرنے لگے، دل تو تیرے اختیار میں ہے، اے اللہ ہماری محبت ان کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اے میرے مولا دلوں میں ہماری محبت پیدا فرما دیجیے۔ ہم سے سارا زمانہ اس لیے ناراض ہے کہ ہم تیرے ہیں، اللہ ساری دنیا نے اپنے دروازے اس لیے بند کیے ہیں کہ ہم نے تیرا نغمہ سنایا ہے۔ اے مولا جس دروازے پر جاتے ہیں دھتکار ملتی ہے، ہمیں باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ اگر آج تو نے بھی دروازہ بند کر لیا تو تیرے چاہنے والے کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اے اللہ رسوا مت ہونے دیجیے، کسی کمتر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلنے دیجیے۔ ہمارے وہ بچے جو اسکول اور کالج میں اے اللہ انسانیت اور ملت کی خدمت کے لیے رات دن محنتیں کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، اے اللہ ان کی جگن قبول فرما، ان کی تھکن قبول فرما۔ اے مولا ہمارے اس ملک میں امن و امان کی ہوائیں چلیں، جو فساد برپا کرنا چاہے اے اللہ تو اسے ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ جو لوگ محبت کا پیغام پھیلا رہے ہیں اے اللہ ان کو نواز دیجئے، اے اللہ اس مسجد کی کمیٹی کو قبول فرما۔
قبول فرما لیجیے. ہمارے وکیل صاحب ذمہ دار ہیں، اے اللہ ان کے جذبوں کو قبول فرمائیے، امام کی محنت قبول فرمائیے، مؤذن کی محنت قبول فرما لیجیے. اے اللہ یہاں جتنا مجمع آیا ہے وہ تجھ سے آج مانگنے کے لیے آیا ہے. اے اللہ تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے. اے اللہ غلطی سے موبائل پر ننگی تصویریں دیکھ لی، نفس نہیں مانا، لیکن آج یہ آنکھ رو رہی ہے. اے اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا تو یہ آنکھ جہنم میں جلائی جائے گی. تو نے معاف نہیں کیا تو دل پر جہنم کی آگ جلے گی. اللہ یہ دل رو رہا ہے، آنسو آ رہا ہے. دل کے گناہ معاف فرما دے، نفس کے گناہ معاف فرما دے، آنکھوں کے گناہ معاف فرما، زبان کے گناہ معاف فرما، حال کے گناہ معاف فرما. اے اللہ ہمارے خیال کے گناہ معاف فرما، فکر کے گناہ معاف فرما. اے اللہ ہم نے اگر کسی کو برا کہہ دیا ہو، کسی کو کبھی گالی دے دی ہو، کبھی کسی کو سزا دیا ہو، تو ان تمام چیزوں کو اس کے لیے صدقہ بنا دیجئے اور انہی کو نیکیاں بنا دیجئے. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، والدین کی مغفرت فرما. اللہ آج قبروں میں اگر جو لوگ کسی وجہ سے عذاب کا شکار اب تک ہو، ان کی طرف سے ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہ ہو. اللہ انہوں نے اپنے پیچھے اولاد نہ چھوڑی ہو، کوئی صدقہ جاریہ نہ چھوڑا ہو. وہ آج قبروں میں ترس رہے ہوں گے کہ فلاں کے پاس تو اتنا ثواب آیا ہے، فلاں کے پاس تو بیٹی کی دعا آئی ہے، فلاں کے پاس تو خیرات آئی ہے. اے میرے مولا یہ سارا مجمع ان بے کسوں کے لیے، ان بے بسوں کے لیے دعا کر رہا ہے. آج ان کو بھی اے اللہ عذاب قبر سے رہائی نصیب فرما. حکومت جسے چاہے چھوڑ دے، حکومت جسے چاہے پیرو دے دے، حکومت جسے چاہے اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے. اے حکم الحاکمین اس جہان میں تیرے سوا ان پہ کوئی نہیں ہے. ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دینا، دنیا سے جو رخصت ہونے لے ایمان ان پر رحم فرما دینا. اللہ جو دنیا میں موجود ہے ان پر رحم فرما. اے میرے مولا فلسطین کے لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس قربانی کو قبول فرما لیجیے. اے میرے مولا انہی حکمرانوں کو جنہیں ہم برا کہہ رہے ہیں انہی کو ان کا نگہبان بنا دیجئے، انہی کے دلوں کو نرم فرما دیجئے، انہی کے ذریعے ان کے گھر بنوا دیجئے. ننھے منھے بچے چولہوں کے سامنے بیٹھے ہیں، ماں لکڑیاں چھیل کر کے لا رہی ہے، خیموں میں رہ رہے ہیں، آہش میں رہنے والے، اے مولا اپارٹمنٹوں میں رہنے والے دھول میں اٹے ہوئے ہیں. رب کریم تو نے وہاں امن قائم کیا ہے، اس امن کو برقرار برقرار رکھ دیجیے. اے میرے مولا نہ ان کے پاس ہاسپٹل ہے، نہ ان کے پاس دوائیں ہیں، نہ ان کے پاس زخموں کے لیے مرہم ہے. اب راستے کھل گئے ہیں، مصریوں کو ان کی مدد کے لیے کھڑا کر دیجیے، ایرانیوں کو کھڑا کر دیجیے، سعودیوں کو بھی کھڑا کر دیجیے، شامیوں کو ان کی مدد کے لیے بھیج دیجیے، قطر کے حکمرانوں کو بھیج دیجیے، ترکی کے حکمرانوں کو بھیج دیجیے. اے میرے مولا ہمارے پاس دعا اور فریاد کے سوا کچھ نہیں ہے. رب کریم ہمارے آنسو قبول فرما دیجیے، ہمارے آنسو قبول فرما لیجیے. اللہ یہ مجمع آپ کے سامنے اس وقت گڑگڑا رہا ہے، نہ جانے کس کو کیا تنگی ہے. اللہ کسی پر قرض کا بوجھ ہے تو ادا فرما. کسی کے گھر میں جوان بیٹی ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں میرے مولا اس کا رشتہ بھیج دیجیے. آج میں گاؤں میں تھا، وہاں ایک بچی نے جو قرآن پڑھاتی تھی اچانک وہ ایسا سمجھتی ہے کہ جن یا کسی شیطان نے اسے پریشان کر رکھا ہے. اے میرے مولا یہ جن تیری طاقت سے بڑھ کر تو نہیں ہے، تیری قوت سے بڑھ کر تو نہیں ہے، تیرے فرشتوں سے زیادہ طاقت تو نہیں ہے. اے رب اس بچی کو نجات دے دے اس کے ظلم و ستم سے. اے اللہ کسی پانی میں جو دم کیا ہو اسی سے اس کو ہٹا دیجیے، دفاع فرما دیجیے. اے میرے مولا اس بچی کی فریاد سن لیجیے. یہ پورا مجمع اس کے لیے تجھ سے دعا ہوا ہے، اسے صحت دے دیجیے. اے اللہ ظالم جن کو پکڑنے کے لیے فرشتے و ملائکہ بھیج دیجیے. اے رب کریم جن پر بھی جنات اور شیاطین کا اثر ہے، اے رب کریم اے خالق کائنات آپ جن کو گرفتار کرا کر کے ان کو رہائی نصیب فرما. اے میرے مولا جس نے بھی ہم سے دعا کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما. سسکتی آنکھوں کے ساتھ، ٹپکتے آنسوؤں کے ساتھ ایک باپ نے کہا میری بچیوں کی شادی ہے، اے علماء میں تم سے دعا کر رہا ہوں میری بچیاں گھر سے ودا ہو جائے. اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، ورنہ وہ ہم سے کیوں فریاد کرتا میرے مولا. اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیجیے. اس کسی بھائی کو
اپنی بھتیجی میں خرچ کرنے کا جذبہ دے دیجیے۔ اے اللہ جو بیمار ہے اس کی دوا کے علاج کے انتظامات ختم فرما دیجیے، ہم سے کام لے لیجیے میرے مولا۔ اے اللہ ہم سے کام لے لیجیے، اے اللہ ہمیں ناکارہ مت بنائیے، تو نے اپنا قرآن دیا ہے تو مولا کریم ہمیں جذبہ خیر بھی نصیب۔ ہمارے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ دیجیے، آج ہمیں اپنا کہہ کر پکار دیجیے۔ ہمیں دنیا کے حکمرانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں دنیا کے امیروں اور تاجروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم سے ناراض نہیں ہے میرے مولا تو ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج ہم سے رضامندی کا اعلان فرمائیے، ہمارے گھروں پر رحمت نازل فرما دیجیے، ہمارے گھروں پر برکت نازل فرما دیجیے، ہماری تجارتوں میں برکت ڈال دیجیے، ہماری کھیتیوں اور زراعت میں برکت پیدا فرما دیجیے، گھر کے کونے کونے اور ذرے ذرے میں برکتیں عطا فرما دیجیے۔ اے رب کریم اس جلسے کو قبول اس جلسے کو قبول فرمائیے۔ یہ علماء رو رہے ہیں، اے اللہ بڑی قسم کرسی میں یہ کام کر رہے ہیں، نہ تنخواہیں ہیں نہ عزت ہے، اے اللہ نہ توقیر ہے، رب کریم کچھ ملتا نہیں ہے، تیرے میرے در پہ جا کر کے چوریاں پھیلاتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ یتیم بچے ہیں، ہمارے پاس کچھ مزدوروں کے بچے ہیں، ہمارے پاس جھوپڑیوں میں رہنے والے بیواؤں کے بچے ہیں۔ اے قوم کے تاجروں ہمیں کچھ دے دو، ہم انہیں حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں۔ اے میرے مولا قوم کے دل میں ہماری قدر پیدا فرما لیجیے۔ کبھی ہمیں دھکے دے دیے جاتے ہیں، کبھی ہمیں ڈپٹ دیا جاتا ہے، کبھی ہمیں طرح کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اے میرے مولا ان نظروں میں بھی پیار ڈال دیجیے، ان نظروں میں محبت ڈال دیجیے اور اس قوم کو سمجھا دیجیے کہ ان کے خیر خواہ ہم ہی ہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہم بھی ہیں۔ اے میرے مولا ایسی قوم کو جذبہ نصیب فرما۔ بس اے اللہ وقت بہت ہو گیا ہے، قوم اپنے تقاضوں کو دبائے بیٹھی ہے۔ اے اللہ بس آخر میں یہ کہنا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو مستجاب الدعوات بنا دیجیے۔ ہم جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے، ہم جو فریاد کریں وہ پوری ہو جائے، ہم جو چاہت کریں اے اللہ اس کی تکمیل ہو جائے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اے میرے مولا اپنے گھر کا دیدار کرا کر خانہ کعبہ پر نظروں کی توفیق بخش کر اے اللہ اس وقت زبان سے ایک ہی دعا ہماری جاری فرما دیجیے گا۔ مولا ہمیں دعا کے قبول ہو جانے والا بنا۔ آمین۔ اے اللہ ہمارے ڈاکٹر اور طبیبوں کے ہاتھوں میں شفا رکھ، ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں جو طبیب اور ڈاکٹر ہیں ان کے ہاتھوں میں شفا رکھ دیجئے۔ وہ جسے چھو دے شفا مل جائے، وہ جسے دیکھ لے شفا مل جائے، وہ جسے انجیکشن لگا دے شفا مل جائے، وہ جسے گولی دے دے اسے شفا مل جائے۔ مریض روتے ہوئے آئے اور مسکراتے ہوئے جائے، تڑپتے ہوئے آئے اور درد سے بالکل پاک ہو کر کے جائیں۔ اے اللہ ہاتھوں میں شفا رکھ دیجئے، زبانوں میں شفا رکھ دیجئے۔ اے اللہ روح کی شفا ہمارے علماء کی زبانوں میں ان کی تاثیر پیدا فرما دیجئے، دل کو بدلنے والی قوت زبانوں میں پیدا فرما دیجئے، اثر پیدا کرنے والے جملے زبانوں پہ جاری فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہر مراد ہر چاہت تو جائز مقبول۔ اخیر میں ہم اللہ ایک تو آپ سے یہ کرتے ہیں کہ بچپن سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے بچپن تک ہم نے جو دعائیں مانگی ہیں ساری قبول فرما۔ ہماری بیٹیوں نے جو ہماری دعائیں مانگی وہ قبول فرما۔ اے اللہ اس وقت امت کی بیٹیاں سر پہ آنچل رکھ کر اپنے ہاتھوں کو پھیلائے جس سے دعا کر رہی ہے۔ ہماری مائیں ہم سے زیادہ نیک ہیں، وہ نفلی روزے رکھتی ہیں ہم نہیں رکھ پاتے۔ ہماری بیٹیاں ہم سے زیادہ نیک ہیں، وہ ہم سے زیادہ اللہ تجھ سے ڈرتی ہے۔ جب کبھی اذان ہوتی ہے تو فوراً سر پہ دوپٹہ رکھ لیتی ہے، میرے رب کی کبریائی کا اعلان ہو رہا ہے۔ ایسی بیٹیوں کی اللہ تجھے غیرت کا واسطہ، ایسی بیٹیوں کی عزت اور عصمت کا تجھے واسطہ، پوری امت کی بیٹیوں کی عصمت کی حفاظت کا فیصلہ فرما دیجیے۔ بس اللہ ان دعاؤں کو اپنے فضل سے اور اس مجلس کی برکت سے قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔ جامع مسجد کی جانب سے یہ دعائیں قنوت لکھی ہوئی ہے اور تراویح کی دعا بھی ہے، یہ پرچہ ہے تو اس کو آپ لے سکتے ہیں۔
इमाम साहब के कब मुंह उठे तू खुद कर ले मैं तो कर लूँगा मैं उधर कर घर ही खाया घर खाया था घर यहाँ कहाँ था